سب سے پہلے بات کریں عدلیہ سے متعلق اہم آئینی ترمیم آج پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ سپریم کورٹ ججز کی مدت ملازمت 68 اور ہائی کورٹ ججز کی 65 سال کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ ججز سیکورٹی کے طریقہ کار میں بھی تبدیلی کا امکان ہے، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون اور انصاف بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ نئی آئینی ترمیم آج ہی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ نئے جوڈیشل ترمیم میں مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے، کون کون سی اہم ترامیم اس پیکج کا حصہ ہوں گی، اس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عدلیہ سے متعلق اہم آئینی ترمیم آج پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ سپریم کورٹ ججز کی مدت ملازمت 68 اور ہائی کورٹ ججز کی 65 سال کرنے کی تجویز کی گئی ہے، جبکہ ججز سیکورٹی کے طریقہ کار میں بھی تبدیلی کا امکان ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون اور انصاف بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ نئی ترمیم آج ہی اسمبلی میں پیش کی جائے گی اور نئے جوڈیشل ترمیم میں مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے، کون کون سی اہم ترامیم اس پیکج کا حصہ ہوں گی، تفصیلات جانتے ہیں۔ اسلام آباد سے اپنے نمائندے سعید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سعید، بتائیے گا۔ بالکل، پورے پاکستان میں جوڈیشل پیکج یا آئینی ترمیم کا چرچا گزشتہ کچھ عرصے سے سنائی دے رہا ہے، اور اب وہ وقت آن پہنچا ہے جب وفاقی حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں یہ جوڈیشل پیکج پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اس جوڈیشل پیکج میں کیا ہے اور اس میں ججز کے حوالے سے یا عدلیہ کے حوالے سے کیا آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس وقت پورے ملک میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اب تک کی جو تفصیلات مختلف ذرائع سے ہمارے تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ وفاقی حکومت ایک تو ججز کے طریقہ کار میں کچھ تبدیلیاں کرنے جا رہی ہے، اس کے علاوہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اور پارلیمنٹ کی جانب سے جو ایک پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری تشکیل دی گئی تھی، جو جس کے پاس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی سفارشات آتی ہیں، ان سب کو ضم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جوڈیشل پیکج کی تفصیلات میں یہ بھی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں کہ ایک ہائی کورٹ کے جج کا دوسری کسی اور صوبے کی ہائی کورٹ کے اندر تبادلہ بھی کیا جا سکے گا۔ کچھ تحفظات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، مولانا صاحب کی جانب سے اس پر تحفظات کا اظہار کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی گزشتہ روز جب پارلیمنٹ میں اس پر گفتگو کی گئی تھی تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جو اسپیشل کمیٹی پارلیمنٹ کی جانب سے تشکیل دی گئی ہے، یہ آئینی ترمیم اگر کوئی لائی بھی جاتی ہے تو وہ بل پہلے اس اسپیشل کمیٹی کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے، اس پر ایک سیر حاصل قسم کی بحث ہو اور کچھ متفقہ قسم کے جو نکات ہو وہ بعد میں اس کے اوپر آئینی ترمیم جو ہے وہ کی جائے۔ یہ ایک نیا اس کو آپ ادارہ بھی کہہ سکتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل یہ باڈی بن سکتی ہے جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تقرری کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور پارلیمنٹ کے جو منتخب نمائندے ہوں گے ان کو ملا کر ایک نئی آئینی باڈی بنائی جا سکتی ہے، اور اس کے ذریعے پھر سپریم کورٹ میں بھی اور دیگر ہائی کورٹس میں بھی ججز کی تقرریاں کی جا سکیں گی۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان یا ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے بھی اہم نقطہ اس آئینی ترمیم کا حصہ ہو سکتا ہے۔ یہ اب تک کی جو تفصیلات مختلف ذرائع سے ہمیں موصول ہوئی ہیں وہ تمام تفصیلات اس آئینی ترمیم کا حصہ ہوں گی۔ آج یہ آئینی ترمیم پیش کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ کچھ ذرائع یہ بھی خبریں بتا رہے ہیں کہ کل اتوار کے روز اس کے اوپر ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور ممکنہ طور پر اس کی منظوری بھی ہو سکتی ہے۔ وفاقی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس آئینی ترمیم کے لیے تمام تر جو نمبر گیم ہے وہ پوری ہے۔